إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف کا حقدار وہ رب العالمین ہے جس نے ہم تمام کو ساری مخلوقات میں بہترین مخلوق بنا کر پیدا فرمایا، اور جس نے ہم پر بے شمار انعامات و اکرامات کیے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، گزشتہ سے پیوستہ جمعہ بڑے اہم عنوان پر ہم نے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھی کہ گناہوں کی کثرت کے بعد ان کے بخشش کا ایک بہترین ذریعہ توبہ و استغفار ہے، یعنی توبہ و استغفار کے عنوان پر کچھ باتیں ہم سنے تھے۔ اسی عنوان کو جاری رکھتے ہوئے توبہ و استغفار کی اہمیت پر کچھ باتیں اللہ رب العالمین کے توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ۔ خالص کا یہاں پر ذکر کیا گیا، یعنی صدق دل کے ساتھ، سچی نیت سے، مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے، اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت کے ساتھ۔ فائدہ کیا ہوگا؟
عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسے باغات، ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوگی۔ اور یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو رسوا نہیں کرے گا اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ رہیں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے دائیں اور ان کے بائیں رہتا ہوگا، دوڑ رہا ہوگا۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، وہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اے ہمارے پروردگار اتمم لنا نورنا، ہمارے نور کو مکمل فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یقیناً آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، انک علی کل شیء قدیر۔ یہ بڑی جامع آیت ہے توبہ کے عنوان پر، کہ توبہ کی اہمیت بھی بتلائی گئی اور توبہ کا مفہوم بھی بتا دیا گیا، ساتھ میں توبہ کے انعامات بھی وعدے کیے گئے کہ اللہ خاص نور عطا فرمائے گا، اس کی برکت سے اللہ جنت میں داخل فرمائے گا جس میں کئی نعمتیں اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے رکھا۔ ایسے کئی انعامات کا ذکر کیا گیا، تو معلوم ہوا کہ بحیثیت انسان اگر گناہ سرزد ہو جائے احتیاط کے باوجود، تو رب العالمین نے ایک طریقہ یہ بتلایا کہ اس رب العالمین کی جانب رجوع ہو جس نے پیدا کیا، جس نے انعامات کیے، اور اس رب کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے گڑ گڑائے، معافی مانگے، معافی چاہے اور گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ ایسے توبہ کا کیا فائدہ کہ توبہ کرنے سے پہلے یہ ارادہ ہو کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیے، پھر دل میں اسی گناہ کی نیت، پھر گناہ کر لیے، تو ایسے توبہ کو خالص توبہ کیسے کہیں گے؟ اللہ رب العالمین نے بندوں کے لیے یہ خوشخبری کا اعلان کیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ صَرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یعنی جنہوں نے گناہ کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ شرط ہے کہ بندے گناہ کرنے کے بعد ان گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو، دوبارہ وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، گناہوں سے دور رہنے کے لیے رب سے توفیق طلب کرے، گناہ سے ایسی نفرت کرے جیسے غلاظت سے، ناپسندیدہ چیزوں سے نفرت کی جاتی ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، کسی کی صحت ساتھ نہیں دیتی، کوئی کاروبار کے سلسلے میں پریشان ہے، کوئی ٹینشن کے مرض میں مبتلا ہے، کسی کو اولاد سے پریشانی ہے، کسی کو اولاد ہی نہیں ہوتی، کوئی بیماریوں کی وجہ سے بے چین بے قرار ہے، کسی کی کمائی میں برکت ہی نہیں ہوتی، شوہر سے بیوی پریشان، شوہر کے ظلم کی وجہ سے، اور شوہر بیوی سے پریشان اس کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے،
اولاد ماں باپ سے پریشان، ماں باپ اولاد سے پریشان، زندگی میں سکون نہیں، گولی کھائے بغیر نیند نہیں آتی۔ یہ کیا ہے؟ یہ آزمائشیں ہیں، عذابات ہیں رب العالمین کی جانب سے، گناہوں کی کثرت کا وبال ہے، بوجھ ہے جسے ہم گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، جبکہ صحابہ ان گناہوں کو بوجھ سمجھتے تھے۔ معزز سامعین، یہ توبہ و استغفار کرنا یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، ان کی سنت ہے۔ دیکھیے انبیاء کی تاریخ، انبیاء کی سیرت، آدم علیہ السلام سے ایک گناہ سرزد ہوا، رب نے کہا تھا کہ جنت میں رہو، فلاں درخت کے قریب نہ جانا، لیکن شیطان بہکا دیا، اس درخت کے قریب چلے گئے، پھل کھا لیے، رب کی نافرمانی کیے، گناہ سرزد ہو گیا، اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ دنیا کے اندر آنے کے بعد احساس ہوا، رب کے سامنے گڑ گڑائے آدم اور حوا، رب نے ان کی دعا کا تذکرہ بھی کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے، گناہوں کو نہ معاف کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ بہترین دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، یہ دعا ہمیشہ یاد رکھنا اور کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، زندگی تو دور کی بات، صبح سویرے سے لے کر شام تک کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد الزام شیطان پر لگا دیتے ہیں کہ شیطان بہکانے کی وجہ سے ایسا ہوا، فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا۔ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو رب العالمین بچنے کی توفیق عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے سلسلے میں دعا کی تھی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا، کیونکہ وہ میرے گھر والوں میں سے ہے۔ رب نے کہا تھا کہ ہم تمہارے گھر والوں کو بچائیں گے عذاب سے، لیکن گھر والوں کے سلسلے میں نوح علیہ السلام کچھ اجتہادی غلطی ہو گئی۔ رب سے کہے کہ اے اللہ تو نے وعدہ کیا کہ عذاب سے میرے گھر والوں کو بچائے گا، حالانکہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے، ان ابنی من اہلی۔ رب نے کہا کہ جو ایمان لائے وہ تمہارے گھر والے ہیں، جو ایمان نہیں لائے وہ تمہارے گھر والے نہیں۔ احساس ہوا اور رب نے تنبیہ کی کہ ایسی دعائیں نہ کرو، اگر ایسی حرکت کریں گے تو تمہارا شمار فلاں لوگوں میں سے کر دیں گے۔ احساس ہوا، نوح علیہ السلام نے رب کے سامنے رجوع کیے اپنے آپ کو، کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی، کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسی چیزیں پوچھنے یا ایسی دعاؤں سے جس کا مجھے علم نہیں ہے، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کسی کو سبق سکھانے کے لیے ایک گھوسا مارے، اور ایسا گھوسا تھا کہ وہ مر گیا۔ گناہ کا احساس ہوا، رب کے سامنے گڑ گڑائے، دعا کیے، رب نے معاف فرما دیا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، اور احساس ہوا کہ میں نے غلطی کیا، سمندر میں ڈال دیے گئے، مچھی نے نگل لیا۔ اس تنہائی میں رب کے سامنے گڑ گڑائے، کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
بڑی مشہور دعا، بڑا مشہور واقعہ، یہ تمام واقعات ہم جانتے ہیں، اسی لیے اشارتاً ان واقعات کا تذکرہ کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دل میں وہ تڑپ آئے، وہ احساس آئے، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر پیدا ہو اور گناہوں سے ہم بچ جائیں۔ اللہ رب العالمین نے مچھلی کے پیٹ میں، سمندر کے گہرائی میں یونس علیہ السلام کی دعا کو سنا اور معاف فرما دیا، حکم دیا مچھلی کو کہ وہ باہر نکال دے۔ تو بہرحال یہ طویل واقعات ہے، یہ واقعات ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ انسان سے غلطی سرزد ہوتی ہے، لیکن غلطی ہونے کے بعد اس غلطی کو بوجھ سمجھنا چاہیے اپنے اوپر، اس غلطی سے دور، اس غلطی کو ہٹانے کی کوشش کرنا چاہیے، اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور صحابہ معمولی گناہوں کو بھی پہاڑ سمجھتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن گناہوں کو تم لوگ بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسے پہاڑ سمجھا کرتے تھے، پہاڑ سمجھا کرتے تھے۔ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب صحابہ موجود تھے۔ آج کے دور کے اگر مسلمانوں کی کیفیت دیکھتے تو کیا کہتے، اندازہ لگائیے، وہ کون سے گناہ ہیں جو آج مسلمان نہیں کرتا، وہ کون سی غلطیاں ہیں آج مسلمانوں سے سرزد نہیں ہوتی، وہ کون سی خطائیں ہیں جو آج مسلمانوں سے سرزد نہیں ہوتی۔ گویا کہ عالمی طور پر مسلمانوں کا جائزہ لیا جائے تو مسلمانوں کی غلطیوں، بدعملیوں، برائیوں کی وجہ سے لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، جبکہ اسلام پاک، صاف، شفاف مذہب ہے، اس کی تعلیمات فطرت پر مبنی ہے۔ لیکن مسلمانوں کی حرکتوں کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، بدعملیوں کی وجہ سے آج لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں۔ شراب نوشی میں مسلمان آگے ہیں، چوری میں مسلمان آگے ہیں، ڈاکہ ڈالنے میں مسلمان آگے ہیں، ظلم کرنے میں مسلمان آگے ہیں، اور معمولی باتوں پر جھگڑنا یہ تو مشغلہ بنا ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو معمولی باتوں پر قتل کرنا یہ تو عادت بن چکی ہے۔ کتنے واقعات آئے دن ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی خون کی قیمت ہی خود مسلمانوں کے درمیان ختم ہو چکی۔ یہ کیا ہے؟ معمولی باتوں پر جھگڑنا، ایک دوسرے کو قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ مسلمانوں کو اس کا احساس نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے فتح دروازے کے علاقے میں میرے پڑوس میں ایک بچے کو مار دیا گیا جو تقریباً 35 سال کا تھا، اور اس کی وجوہات تلاش کرے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، آپسی خاندانی جھگڑے تھے، مارنے والے بھی خلیرے بھائی، خونی رشتہ ہے۔ جبکہ یہ کیفیت، ایک بھائی دوسرے بھائی کو معمولی مسائل کی وجہ سے مار رہا ہے۔ اس سے ایک ہفتہ پہلے ایک اور قتل کا واقعہ ہوا تھا زو پارک کے پاس، رمنس پورے کے علاقے میں۔ یہ ایک دو نہیں، یہ تو وہ خبریں ہیں جو میڈیا میں آتی ہے جس سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، ایسی کئی خبریں جو سننے میں بھی نہیں آتی۔ یہ جو آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو قتل کرنا، اور مرنے والا بھی مسلمان، مارنے والا بھی مسلمان، یہ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو؟ رب نے کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا، جان بوجھ کر مارے گا، پہلی سزا فَجَزَاءُ جہنم، اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ اس سے ناراض ہوگا، غضب اللہ علیہ ولعنہ، اللہ اس پر لعنت بھیجے گا اور دردناک عذاب تیار کرے گا۔
5 وعیدیں ہیں. وہ جہنم میں رہے گا, ہمیشہ جہنم میں رہے گا, اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا, اللہ کی لعنتیں اس پر برسے گی, اور اللہ تعالیٰ خطرناک ترین عذابات تیار کر رکھا. کیا یہ آیت مسلمان نہیں جانتے؟ کیا اس آیت کا احساس نہیں ہے مسلمانوں کو کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے؟ اور ہوتا کیا ہے؟ کوئی کسی کو قتل کر دیتا, معمولی باتوں پر جاتا, سلنڈر ہو جاتا, کچھ پیسے کھلا دیتا, کیساں چلتے, کچھ سال قید میں رہتا, جب جیسے باہر نکلتا دوسرے دن اس کا بھی کام ختم ہو جاتا. پھر خبر آتی ہے کہ فلاں نے فلاں کو قتل کیا, اس کے بدلے میں جیل سے چھوٹنے کے بعد وہ قتل ہو گیا. اب پھر جو قتل کرتا وہ جیل میں جاتا, وہ باہر نکلتا. مسلمانوں کو کرنے کا کیا یہی کام ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے, شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور فتح دروازے میں جس نوجوان کا قتل کیا گیا اس کی چھوٹی سی بچی ہے, جو میرے پڑوس کا واقعہ بتلا رہا ہوں, اور یہیں پر ہاشم آباد کے اندر کہیں پر دفنایا گیا تھا. کوئی سیاسی یا میڈیا کی بات نہیں بتلا رہا ہوں, بلکہ مسلمانوں کے دل اتنا مردہ ہو چکے ہیں گناہوں کے سلسلے میں کہ احساس ہی نہیں ہوتا, احساس شرمندگی ختم ہو گئی. اور ایک عجیب و غریب مسلمانوں کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو گئی جب سے فون آیا کہ کئی حادثات ہم دیکھتے رہتے ہیں, حادثے میں کوئی مر جاتا, کوئی تڑپتے رہتا, بیچارے کو بچانے کے بجائے پورے مل کے ویڈیو لیتے رہتے ہیں. تعجب کی بات ہے, کیا وہ تماشا دیکھتے ہیں؟ کیوں امداد نہیں کی جاتی؟ کیوں مدد نہیں کی جاتی؟ کیوں اتنا ڈرے ہوئے رہتے ہیں کہ اگر ہم اسے بچائیں گے یا پولیس کو فون کریں گے یا ایمبولینس کو فون کریں گے تو ہم سے پوچھ تاچھ کی جائے گی؟ بعض تو دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں, سڑکوں پر کئی حادثے ہوتے رہتے ہیں, لیکن مدد کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا, لیکن پورے ویڈیو بنانے میں تیار رہتے, اپلوڈ کرتے یوٹیوب پر, فیس بک پر. عجیب معاملہ ہو گیا. ہمدردی, خیر خواہی, رحم دلی کیا دلوں سے نکل چکی ہے آج مسلمانوں کے. یہ وہ ایسے گناہ ہیں جسے معمولی سمجھتے ہیں. اور گناہوں کی اگر فہرست بتاتا چلوں, ہم کتنے گناہگار ہیں, مسلمانوں سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے, یہ وقت کا نہ کافی ہوگا. میرے بھائیوں, گناہوں سے بچنا یہ مومن کی پہچان ہے, گناہوں سے نفرت کرنا یہ مومن کی پہچان ہے. گناہ سرزد ہو گیا تو اس گناہ سے بچنا, بچ کر رب سے معافی مانگنا یہ ایمان کی علامت ہے. گناہوں پر شرمندہ ہونا ایمان کی علامت ہے. اور یہ ظلم ہے اپنے نفسوں پر, گناہ کرنا یہ اپنے نفسوں پر ظلم ہے. اسی لیے جگہ جگہ اسے ظلم سے تعبیر کیا گیا. ہم نیکی کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل کروا سکتے ہیں, لیکن گناہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنی ذات پر ظلم کر لیتے ہیں. استغفار یہ ہمیشہ اپنی زبان پر جاری رکھنا, اور استغفار کوئی بڑی لمبی چوڑی دعا نہیں ہے. استغفر اللہ یہ استغفار کے الفاظ ہیں, الفاظ بالکل مختصر ہے. استغفر اللہ, اے اللہ میں گناہوں کی بخشش چاہتا ہوں, مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا, تو معاف فرمانے والا ہے. اور اس استغفار کے کئی دعائیں احادیث کے اندر موجود ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم. سید الاستغفار بڑی مشہور دعا ہے. اللہم انت ربی لا الہ الا انت, بڑی مشہور دعا ہے سید الاستغفار, جس میں استغفار کے جامع کلمات ہیں. اور فائدے کیا ہے استغفار کے؟ صرف گناہ ہی معاف نہیں ہوتے, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے کئی برکتوں کو بھیج دیتا. آج جو پریشانیاں ہمارے اندر, ہماری زندگی میں, ہمارے گھروں میں ہیں, انشاءاللہ استغفار کی برکت سے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. آج سکون نہیں ہے, استغفار کی برکت سے وہ ختم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سکون عطا کرے گا, بے چینی ختم ہو جائے گی, بیماریاں ختم ہو جائیں گے, مالی پریشانی استغفار کی برکت سے ختم ہو جائے گی. اٹھائیے سورہ نوح آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک کی تلاوت کیجئے. کیا رب العالمین نے فرمایا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام نے کہا
کہ میں نے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی بخشش طلب کرو، انہ کان غفارا، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، ایک تو گناہ معاف ہو جائیں گے، رب معاف کرنے والا ہے۔ ادھر ادھر کسی مزار پر، کسی مرشد کے پاس، کسی ملا کے پاس، کسی عالم کے پاس، کسی مولوی کے پاس گناہ بخشش کروانے کے لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا رب تو وہ ہے جو ہماری شہرت سے زیادہ قریب ہے، ہم جو گنگناتے ہیں وہ سنتا ہے، ہم جو سوچتے ہیں وہ سنتا ہے، ہمارے دلوں کے حالات سے بھی وہ رب واقف ہے۔ تو پھر کیوں ادھر بھاگے ادھر بھاگے، ان کو سمجھائے، ان کو منائے، ان کو خوش کرے، ضرورت ہی نہیں ہے۔ رب نے کہا میری طرف آؤ، مجھ سے بخشش طلب کرو، تو پھر کیوں دوسرے ذریعے ہم استعمال کریں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ بارشوں کو نازل کرے گا۔ بارش اتری، پانی، یہ انسانی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ اناج اگائے گا، پھل اگائے گا، درخت اگیں گے، ہریالی آئے گی، کئی فوائد ہوں گے، انسان فائدہ اٹھائیں گے، چرند پرند جانور سب فائدہ اٹھائیں گے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اس استغفار کے برکت سے اللہ تعالیٰ مالدار بنائے گا، کمائی میں برکت دے گا، مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ بے روزگار ہے، کثرت سے اسباب تلاش کرنے کے ساتھ استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ راہیں کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ بے اولاد کو اسی استغفار کی برکت سے اولاد سے نوازے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ باغات بنائے گا اس کے لیے، یعنی پھلوں کی کمی، اناج کی کمی، یہ سب ختم ہو جائے گی انشاءاللہ استغفار کی برکت سے۔ غذا کی قلت ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ گھر کو بے نیاز کر دے گا غذاؤں کے ذریعے، اناج کے ذریعے، کھانے پینے کے سامان کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نہریں جاری کرے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، یہ رب کا سوال ہے، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رب کو اس کا مستحق نہیں سمجھتے، رب سے کوئی امیدیں وابستہ نہیں رکھتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آ کر کہنے لگے کہ میری اولاد نہیں ہے، شادی ہو کر اتنے دن ہوا، بڑا پریشان ہوں، کیا کروں، کچھ حل بتلائیے۔ کہا کہ کثرت سے استغفار کرو، گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ ایک آیا کہنے لگا کہ کھیتیاں سوکھ رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کی قلت ہے، زمین میں قحط سالی پڑی ہوئی ہے، نہریں سوکھ رہی ہیں۔ کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ کوئی آ کر کہنے لگا کہ مجھے مالی پریشانی ہے، کہا کہ جاؤ استغفار کرو۔ کئی لوگ آئے، اپنے اپنے مسائل رکھے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے، کہا کہ سب کو جاؤ استغفار کرو۔ کسی صاحب نے کہا ارے یہ کیا معاملہ ہے، فلاں آیا آپ استغفار کرو بولے، فلاں ایک اور اپنا مسئلہ رکھا آپ کے سامنے، آپ پھر اس کو وہی دوا بتلائے، کوئی اور آیا اس کو وہی دوا بتلائے، کوئی اور آیا وہی، جیسا آپ کہتے نا ہر مرض کی دوا زندہ طلسمات۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ جو بھی آیا استغفار کرو استغفار کرو، کوئی اولاد کے بارے میں کہا استغفار کہا، کوئی پانی کے بارے میں کہا استغفار، کوئی فلاں استغفار فلاں استغفار، کیا معاملہ ہے؟ قربان جائیے، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جواب پر کہنے لگے کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، رب نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ بارشیں نازل کرے گا، اولاد سے نوازے گا، اولاد میں برکت ہوگی، کمائی میں برکت ہوگی، اللہ بے نیاز کر دے گا، مالدار بنائے گا، سکون آئے گا، فلائے گا، یہ رب نے کہا۔ میرے بھائیوں، وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، انشاءاللہ اسی عنوان کو میں جاری رکھوں گا اللہ کی توفیق سے۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا چاہیے، گناہ یہ مصیبت ہے، گناہ یہ آزمائشیں ہیں، اور ایک مومن سے جب گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو رب کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، ان گناہوں کی بخشش طلب کرنا چاہیے، کیونکہ یہی گناہ انسان کو جہنم تک پہنچا سکتے ہیں، اور کئی گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں،
ہماری زبان پر ہمیشہ استغفار کے الفاظ جاری رہنا چاہیے، اور یقیناً رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہی ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے لوگوں سے چھپ کر کیا۔ الہی ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم نے بند کمرے میں کیا۔ الہی ان گناہوں کو معاف فرما دے جو رات کی تنہائی میں کیا۔ الہی ان گناہوں کو معاف فرما دے جو لوگوں کے سامنے ہم نے کیا۔ الہی ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانیوں کو دیکھنے والے ہیں آپ، ہم پر رحم فرما۔ الہی ہمیں سکون اور راحت عطا فرما۔ الہی عزت و دولت سے مالا مال فرما۔ الہی بہترین روزگار عطا فرما۔ الہی ہمیں حلال کمانے والا بنا، عقل حلال بنا، حلال کھانے والا بنا۔ الہی چین و سکون عطا فرما، راحت عطا فرما۔ الہی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا دے۔ الہی بیوی بچوں کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ الہی ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل فرما۔ الہی ہم سارے گناہوں کی تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا، رب اغفر لی اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم رب حليم۔